عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار الکوہل اسٹور کھولنے کی تیاری۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار الکوہل اسٹور کھولنے کی تیاری۔ ریاض تو وہ کیا کہتے ہیں، ہسٹری جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ سعودی عربیہ نے نئے قوانین لے کے آیا ہے الکوہل امپورٹ کرنے کے فار دا ڈپلومیٹس۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ۔ سعودی وزیر حج و عمرہ کا پہلا دورہ پاکستان۔ میں بننے والا الکوہل اسٹور صرف غیر مسلم غیر ملکی سفارتکاروں کو خدمات فراہم کرے گا۔ کونے سے تمام یونیورسٹیوں سے طلباء و طالبات موجود تھے، نوجوان طلباء و طالبات 2500 کے قریب یہ نوجوان طالب علم وہاں پر موجود تھے۔ نیا الکوہل اسٹور ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں واقع ہوگا۔ غیر مسلم کے لیے سختی سے محدود کیا جائے گا۔ صارفین کو موبائل ایپ کے ذریعے اندراج وزارت خارجہ سے کلیئرنس کوڈ حاصل کرنا ہوگا۔ الکوہل اسٹور میں خریداری کے ساتھ ماہانہ کوٹے کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ منصوبہ تیل کے بعد سعودی معیشت کی بہتری کے لیے ویژن 2030 کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اقدام سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں کوششوں کا ایک ثمر ہے۔ انتہائی قدامت پسند مسلم ملک کو سیاحت اور کاروبار کے لیے کھولنا اہم۔ اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔ دس از دی انیشیل، وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کہا گیا ہے، جو ایک سعودی عرب کا ایک سینٹر آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے، اس نے کہا جی ہم نے نئے قوانین جو ہیں وہ الاؤ کر دیے ہیں، اور جتنی بھی illicit ٹریڈ آف الکوہل گڈز ہے وہ جو ہوتی تھی، اب انہوں نے وہ جو قوانین انٹروڈیوس کرائے ہیں اس میں جتنے بھی ڈپلومیٹس جو کہ نان مسلم ایمبیسیز کے ہیں ان کو اسپیسیفکلی کوٹاز اور وہ دیے جائیں گے، لیکن ایک اسپیسیفائڈ کوٹا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ان لمیٹیڈ نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چیزیں ہیں بیسیکلی یہ ڈپلومیٹک کنونشنز کے تحت جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ میں اس میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے یہ جو الکوہل ہے یہ مسلمان سوسائٹیز میں، ملکوں میں پروہیبٹڈ ہے بہت سارے، اور یہ سارے کا سارا منافقت پہ بیس ہے۔ پاکستان میں بھی بین ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو ہر جگہ الکوہل ملے گی، ہر جگہ الکوہل ملے گی آپ کو گھروں میں ملے گی، لوگوں کے گھروں میں بارز ہیں۔ یہاں پہ کس کے گھر کیا نہیں ہے، یہاں پہ فوگیٹ ہوٹلز میں تو کوئی جاتے ہی نہیں ہوگا میرا نہیں خیال، لیکن یہ سارے کا سارا بیسڈ ہے منافقت پہ اور جھوٹ پہ۔ جو مسلمان ممالک جو ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان کی میں بات کروں، کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑا عرصہ پہلے چائنیز نے گوادر کے اندر ایک آئی تھنک وائن یا بیئر کی کوئی فیکٹری کھولی یا کچھ اس طرح کیا، تو اس وقت مولانا ہدایت الرحمان جماعت اسلامی کے وہاں ایک سو کالڈ لیڈر تھے، انہوں نے جناب وہاں پہ بند کرا دیا، کیونکہ وہ اخبار میں خبریں آئیں کہ وہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کے پروجیکٹس تھے ان میں سے حکومت نے پہلے الاؤ کر دیا ان کو۔ اچھا، حکومت الاؤ کر رہی ہے بیئر بنانے کی یا وائن بنانے کی یا وہ جو بھی وہ آئی تھنک بیئر وغیرہ یہ ہوگی یا جو بھی، مجھے اس کی ایگزیکٹ اب یاد نہیں ہے، تو انہوں نے الاؤ کر دیا۔ جب الاؤ کر دیا وہ بکنی شروع ہو گئی، چائنیز بیئر جی مارکیٹ میں آ گئی ہے یہ وہ۔ تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے کہا پائن کہ یہ تو شور مچ گیا، مولویوں نے میڈیا میں آنی شروع ہو گئی، لوگ بڑے خوش کہ جی چائنیز بیئر بھی اب آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ مولوی پڑا اس نے سارا کا تہس نہس کر دیا۔ اور جب آپ میڈیا میں چیزیں لے کے آتی ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہا تھا بڑی دیر، اس نے گوادر میں کتنے مہینے پروٹیسٹ کیا، اس نے جو ڈیمانڈز لے کے آیا ان ڈیمانڈز کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ نے بھائی جان اس کو ریموو کرنا ہے، یہ ان کو بند کریں۔ اب پتہ نہیں وہ سٹل چل رہی ہے یا بند ہے یا کیا ہے، آئی ایم ناٹ پریویو آف دا سچویشن، بٹ مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے یہ منافقت اور جھوٹ پہ بیس ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کی شراب آتی ہے، اور حکومتی، اور وہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے جو مجھے تھوڑا سا پتہ ہے
کہ ہم نے اس کو الاؤ کیا ہوا جی مائنورٹیز کرسچن منگوا سکتے ہیں. اب کرسچن اربوں ڈالر کی شراب تھوڑی پی سکتے ہیں. کرسچن کا آپ سوشل سٹریٹا وہ جو ہے اس میں دیکھیں کہ ان کے نیٹ ورتھ کیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان بیچاروں کی تو نیٹ ورتھ ہی کوئی نہیں ہے. ان کو تو ہم نے وہ مواقع ہی نہیں دیے وہ ترقی کر سکیں. ہم نے ان کو تو غریب رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں ان کے بچوں کے پاس, ان لوگوں کے پاس, تو وہ اربوں ڈالر کی شراب پی سکتے ہیں. یہ ایک جھوٹ ہے. خیر اینی ہو, اب یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ ایک بڑی بات ہے, امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کمنگ اٹ فرام سعودی عربیہ. انیشلی دیکھیں محمد بن سلمان کا ایک ویژن ہے, ویژن 2030, ٹھیک ہے جناب. ویژن 2030 کے اندر سب تبدیلی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یو اے ای جو ہے وہ مسلمان کنٹری نہیں ہے نا مسلمان کنٹری. انہوں نے تو الاؤ کیا ہوا ہے. کیا ان کی ترقی نہیں ہو رہی, یا وہاں پہ اسلام کو کوئی مسئلہ ہے, یا وہ مساجد نہیں ہے, لوگوں کو آزادی نہیں ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سعودی عرب یہ کہتا ہے جس طرح یو اے ای نے کیا ہے یا اور مسلمان ملکوں نے کیا ہے کہ یہ منافقت بند کریں, ٹرکی میں چلے جائیں آپ. کیا ٹرکی کا جو ہے طیب اردگان, کیا آئی ایم ناٹ ان فیور اینڈ اگینسٹ آل دس, آئی ایم اگینسٹ ہپوکریسی. میں وہ جو پولیٹیکل کلاس مسلمان دنیا کی جو پولیٹیکل کلاس جو ہپوکریسی پہ کام کرتی ہے, منافقت پہ, میں اس کے اگینسٹ بول رہا ہوں. جنہوں نے آج نہ صرف آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سوال جواب کیے, اپنے دل کی بات ان تک بتائی جو شکوک و شبہات نوجوانوں کے اندر ہوتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو پا رہا. روزگار کی فراہمی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, تعلیم کے مسائل بہت زیادہ ہیں, ایک ڈائریکشن لیس ہیں, ہوپ لیس ہیں. سو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے آج جو 2.5-3 گھنٹے کی طویل ایک نشست کی نوجوانوں کے ساتھ, اوپن ہاؤس تھا, اوپن فورم تھا, بلا جھجک سوال جواب کیے. ظاہر ہے 2500 سوال تو نہیں لیے جا سکتے تھے, لیکن تمام جتنے بھی یونیورسٹیز موجود تھیں کوشش کی گئی کہ ہر یونیورسٹی سے کوئی نہ کوئی نمائندہ یا ہر علاقے سے کسی نہ کسی طالب علم کی نمائندگی ہو. لڑکوں نے بھی سوالات کیے, بچیوں نے بھی سوالات کیے, اور بڑے بھرپور سوالات کیے, کھل کے کیے. نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے کیے جو کہ ظاہر تعلیم کے حوالے سے تھے, صحت کے حوالے سے تھے, روزگار کی فراہمی کے حوالے سے تھے, ڈگری حاصل کر لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے, پاکستان میں رہیں گے تو کیوں رہیں گے, پاکستان سے باہر جانا چاہیں گے تو کیا ان کو کرنا چاہیے. تو یہ سب سوالات تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے عہدے کی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انٹریکشن ہے نوجوانوں کے ساتھ, نوجوان قوم کے ساتھ, یہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے عہدے کا انتہائی کلیدی اور انتہائی اہم ستون ثابت ہوگا, جو ان کے اقدامات میں سے سر فہرست رہے گا. ایسے اقدامات جو کہ قوم کی بہتری کے لیے ہیں, یہ ان میں ایک سر فہرست رہے گا یہ اقدام. اور وہ بھی ایسے وقت پہ آرمی چیف نے نوجوان طلباء طالبات کے ساتھ انٹریکشن کی ہے جب مٹھی بھر عناصر, چند شرپسند ہیں جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی فوج کے عوام کے درمیان دوری پیدا ہو گئی, خلیج پیدا ہو گئی, بلا 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 وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی بہت بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں. سو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ان 2500 نوجوانوں کے ساتھ جو پورے ملک سے آئے ہوئے تھے انٹریکشن کر کے, اور اوپن انٹریکشن کر کے, ایک فرینک کینڈیڈ انٹریکشن تھا, ثابت کر دیا کہ قوم اور فوج کے درمیان, قوم اور افواج پاکستان کے درمیان, اور خاص طور پہ قوم کے نوجوانوں اور افواج پاکستان کے درمیان کوئی بھی دراڑ کسی بھی قسم کی نہیں آ سکتی. نوجوانوں نے نہ صرف آرمی چیف کی تقریر کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا, بلکہ